بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو تیمم کے بارے کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں۔ پانی نہ ملنے پر تیمم کی اجازت ہے۔ اگر پانی ہوگا تو پھر آدمی کو تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بیماری وغیرہ ہے، کوئی مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے۔ تیمم مٹی سے کرنا سنت ہے۔ مٹی سے پاکی بھی مسلمان کا وضو ہے۔ تیمم میں 2 مرتبہ ہاتھ مارنا سنت ہے۔ اگر ہاتھ میں مٹی کا غبار لگ جائے تو جھاڑ لینا سنت ہے۔ آپ نے مٹی کے اوپر ہاتھ لگائے تو مٹی کے اوپر آپ کے ہاتھوں کے اوپر غبار لگ گیا، زیادہ مٹی لگ گئی تو آپ اس کو جھاڑ سکتے ہیں، اور یہ جھاڑنا سنت ہے۔ تیمم میں پہلے چہرے کا پھر ہاتھ کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ شدت ٹھنڈک کی وجہ سے ٹھنڈے پانی سے غسل نقصان دہ تو تیمم سنت ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے پانی سے غسل کر رہے ہیں تو کوئی بیماری وغیرہ کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے تیمم کرنا سنت ہے۔ غسل کے لیے اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرنا سنت ہے۔ غسل کے لیے اگر پانی نہیں مل رہا تو پھر آپ تیمم کر کے گزارا کر سکتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے اتنا آسانی آپ کو دی ہے۔ اگر کسی انسان کو غسل نقصان دہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے، یہ تیمم سنت ہے۔ پانی کم ہو یا ضرورت سے زائد نہ ہو تو پھر بھی تیمم سنت ہے۔ پانی مریض کو نقصان دہ ہو تو تیمم سنت ہے۔ اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ تیمم کر لیں، اور یہ سنت طریقہ ہے۔ آپ کی جان بھی بچ جائے گی، اور آپ تیمم کریں گے، تیمم سے آپ تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔